آداب دوستوں، میں ہوں پرویز احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ساجی وراثت کی خاص پیشکش داستان ادب۔ کچھ ایسے پھول ہیں جنہیں نہیں ملا ماحول، کچھ ایسے پھول ہیں جنہیں نہیں ملا ماحول، مہک رہے ہیں مگر جنگلوں میں رہتے ہیں۔ کسی شاعر نے کبھی یہ شعر پڑھا تھا۔ اس شعر کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے شاعر ہیں جن کی شاعری پہ بڑے بڑے دگجوں کو بھی ناز ہوتا ہے، لیکن عالمی سطح پر ان کو وہ مقبولیت نہیں مل پاتی ہے جس کے وہ حقدار ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ایک ایسے ہی شاعر ہیں جن کا میں ایک شعر پڑھوں گا اور آپ اس کی گہرائی تک پہنچ جائیں گے۔ آپ کو یہ اندازہ لگ جائے گا کہ وہ کس پائے کے شاعر ہیں۔ اتنے مقبول اب کہاں ہم ہیں، اتنے مقبول اب کہاں ہم ہیں، کل بتانا پڑا فلاں ہم ہیں۔ شعیب انور صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بارہ بنکی ان کا آبائی وطن ہے اور بہت ہی اچھے لب و لہجے کے شاعر ہیں۔ شعیب انور صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے شو میں۔ شعیب بھائی، ہم کو یاد ہے کہ بہت پہلے جب آپ نے شاعری کی شروعات کی تھی، اب سے 2 دشک پہلے، تو آپ نے ایک غزل پڑھی تھی، اس کا ایک شعر تھا۔ اس شعر پہ حضرت خمار بارہ بنکی بھی واہ واہ کر بیٹھے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس شعر سے آپ اپنے آج اس پروگرام کا آغاز کریں، اپنی باتوں کا آغاز کریں۔ وہ قصہ بتائیں کہ کیا تھا، وہ کون سی نشست تھی، کہاں تھے جب یہ واقعہ ہوا تھا؟ بہت شکریہ پرویز صاحب۔ داستان ادب کے تمام ناظرین کو میرا سلام عرض ہے۔ آپ نے اچھی چیز یاد دلائی۔ یہ کم و بیش جہاں تک مجھے یاد آتا ہے 1980 کا 80 اور 85 کے بیچ کا ایک مشاعرہ تھا، وہ بنکی بلاک میں ہوا تھا۔ اوکے۔ اور اس میں ہندوستان کے مقبول و معروف شاعر اس وقت کے گوپال داس نیرج جی اور خمار صاحب، نسیم نکات اس وقت عروج پہ تھی جی۔ تو میں پہلے شاعر کے طور پہ اس میں پیش ہوا۔ میں نے شعر پڑھا تو خمار صاحب نے تقریباً 10 بار اس شعر کو مجھے پڑھوایا۔ ہاں، وہ شعر تھا کہ سہمے دیے کل پوچھ رہے تھے باہر کتنی تیز ہوا ہے۔ اس شعر کو خمار صاحب نے مجھے 10 بار پڑھوایا اس شعر کو، اور مجھے گلے لگا لیا کہ بیٹا کیا شعر کہا ہے تم نے۔ یہ نوجوانی کا عالم تھا، بالکل ابتدائی دور تھا شاعری کا میری۔ اس کے بعد اس مشاعرے سے پہلے کا میں واقعہ سناؤں آپ کو کہ میں چونکہ اپنی نمائندگی کر رہے تھے اپنے شہر کی، تو مجھے پہلے شاعر کے طور پہ پیش کیا گیا۔ مجمع سے آوازیں آئیں کہ صاحب آپ بھی شاعر ہو گئے، آپ بھی شاعر ہو گئے۔ تو میں نے 4 مصرعے پڑھے۔ اس 4 مصرعوں کے بعد عالم یہ ہوا کہ مجمع بالکل ساکت ہو گیا۔ پھر میں نے 3-4 غزلیں پڑھی۔ وہ 4 مصرعے تھے کہ میری بیچارگی ایک حقیقت سہی، میری بیچارگی ایک حقیقت سہی، غم اٹھانے کا میرا ہنر دیکھیے، آپ بھی اس قفس میں میرے ساتھ ہیں، اس نظر سے میرے بالوں پر دیکھیے۔ واہ 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 واہ۔ اس شعر کے بعد جو ہے پورا مجمع ساکت ہو گیا۔ مجھے بہت غور سے سنا لوگوں نے۔ میں نے کم و بیش 4 غزلیں پڑھی۔ معراج فیض آبادی کنڈکٹ کر رہے تھے، ناظم تھے اس کے۔ کہنے لگے کہ تتلیاں پکڑنے کی عمر ہے اور اس قدر سنجیدگی سے شاعر سوچتا ہے۔ میں نے شعیب انور صاحب کو اس مقام پہ پڑھا کے میں نے بہت غلط کیا، ان کے ساتھ ناانصافی کی۔ ان کو دوسرے دور میں بھی ان کو زحمت دیں گے۔ جی، یہ میرا ابتدائی دور تھا پرویز بھائی۔ اچھا، تو یہ اس سفر کی شروعات بڑی خوبصورت ہوئی تھی، جو جیسا آپ کے ساتھ آغاز میں ایسا ہوا، ورنہ بڑا لمبا وقفہ لگتا ہے وہاں تک پہنچنے میں شعیب بھائی۔ اور شعیب بھائی، میں پھر آپ کو بتا دوں، شعیب انور صاحب میرے کچھ جو بہت پسندیدہ شاعر ہیں ان میں سے ہیں، اور ان کا ایک شعر جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور میں نے بہت بار ہندوستان سے باہر دبئی اور کئی جگہوں پہ اور کئی محفلوں میں، ادبی محفلوں میں اس کو کوٹ بھی کیا ہے کہ سب سے ملنا، سب کا ہونا سیکھ لیا، سب سے ملنا، سب کا ہونا سیکھ لیا، یار کہاں سے جادو ٹونا سیکھ لیا۔
تو میرے بہت پسندیدہ جو کچھ اشعار ایسے ہیں جو لائف میں مجھے بہت میری ڈائری میں موجود ہیں، ان میں سے ایک یہ شعر ہے. تو شعیب بھائی یہ سفر اتنی خوبصورتی سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ بیچ بیچ میں بریک کیوں لگتا گیا؟ اصل میں میرا اردو کبھی سبجیکٹ نہیں رہا پرویز بھائی، یہ گاڈ گفٹیڈ ہے، عطائے خداوندی ہے شاعری. بڑے بڑے نثار جو ہے جو انہوں نے کئی کتابیں لکھ ڈالی ہیں، جی اللہ کا توفیق نہ دے تو ایک مصرع موضوع نہیں ہو سکتا ہے، جی یہ تو آپ جانتے ہیں. جی اترتے ہیں شعر اللہ کی طرف سے جی عطا ہوتے ہیں، عطا ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے موزونیت ہونی چاہیے انسان کے اندر. جی اور اللہ نے یہ مجھے فطری طور پہ عطا کیا ہے، یہ اس کا احسان و کرم ہے. جی میرے پردادا عربی میں فارسی میں شعر کہتے تھے. اچھا، جی ان کی کتابیں ان کے خط سے لکھی ہوئی میرے پاس ہے. مطلب ورثے والا معاملہ ہے. میں کسی دن آپ کو دکھاؤں گا. جی تو وہ خمیر جو ہے قریب تیسری پیڑھی میں آ کے منتقل مجھ میں ہوا، یہ اللہ کا احسان ہے. بہرحال ابتدائی دور میں میں نے بزم افکار جوائن کی. اچھا، وہاں دریا بچھائی ہیں بزم افکار میں. 40 سال قبل کی بات ہے یہ، جی کم و بیش 44 سال مجھے شاعری کی عمر ہو گئی ہے فیروز بھائی. میں نے اپنی زندگی کا پہلا شعر جو مجھے یاد ہے کہ میرے وجود کے اجڑے ہوئے دریچوں سے واہ یہ کون ہے جو سزائے حیات دیتا ہے، واہ واہ واہ. یہ میری زندگی کا پہلا شعر تھا. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. میں نے سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا. میں BSc کے بعد میں نے LLB کر لیا. تو یہاں پہ رشن بھائی تھے، آپ جانتے ہوں گے، بہت اچھی شاہی شمشاد سینئر جی ایڈوکیٹ. جی جی. تو میں ان کے پاس گیا وکالت کا پیشہ سیکھنے. تو انہوں نے مجھ سے 2 باتیں کہیں. انہوں نے 2 مثالیں دی کہ پنڈت برج نارائن چکبست اچھے شاعر ہو گئے، اچھے وکیل نہیں ہو پائے. علامہ اقبال اچھے شاعر ہو گئے، اچھے وکیل نہیں ہو پائے. تو آپ 2 کشتیوں پہ مت سوار ہوئے. پہلے آپ وکالت میں قدم جما لیجیے، اس کے بعد شاعری کیجیے جی بھر کے. تو 15 سال میں نے نشستوں سے کنارہ کشی کر لی. جی لیکن چونکہ اندر شاعری کے جراثیم تھے تو مشق جاری رہی ہماری. لیکن اس شدت سے نہیں ہو رہی تھی کہ میں بیٹھ کے شعر کہہ سکوں. کبھی کبھی ایک ہفتہ 2 ہفتے کے بعد 1-2 غزل ہو جاتی تھی. وہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد میں نے کئی بزمیں تشکیل دی. ایک بزم اردو ادب، آپ کو یاد ہوگا شکیل مرحوم، جی سب سے پہلے انہوں نے بزم اردو ادب بنائی. تو نیشنل اسکول میں ایک نشست ہوئی فیروز بھائی. تو ہم لوگوں نے چندہ کیا 10-20 روپے. ایک مائک آیا، غالب کا مصرع پہلا دیا گیا تھا، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، یہ مثال. جی اس میں ہم نے ایک آپ کا بھائی، ایک انجم بارہ بنکوئی، ایک محسن جلگوری، 3 لوگوں نے شعر کہے تھے اس کے اوپر. باقی لوگوں نے دوسری غزلیں پڑھی. وہاں سے ایک ہر مہینے ایک نشست ہوا کرتی تھی. پھر ہم لوگوں کا سلسلہ 100 کلومیٹر کی رینج میں کتنے بھی مشاعرے ہوتے تھے ہم لوگ نہیں چھوڑتے. ذوق کا عالم یہ تھا مشاعروں کا. تو شعیب بھائی کہتے ہیں کہ شاعر گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوتا ہے. تو آپ وکالت میں بھی رہے، صحافت میں بھی آپ نے اچھا مقام حاصل کیا، اور اس کے بعد اب تو پوری طریقے سے کنسنٹریٹ کر دیا ہے آپ نے شاعری کی طرف. جی. ابھی کچھ وقت پہلے ایک جلندھر میں مشاعرہ ہوا تھا، جی اور وہاں پہ بہت زبردست طریقے سے آپ ہٹ ہوئے تھے. جی. کون سی غزل وہاں آپ نے پڑھی تھی جو سب سے زیادہ ہٹ ہوئی تھی؟ اس کے کچھ شعر ہم سے جو ہے آپ شیئر کریں. اچھا جو مجھے میری کم و بیش 64 برس کی عمر ہے، اور اس عمر میں حافظہ زیادہ ساتھ نہیں دیتا پرویز صاحب. لیکن بہرحال مجھے کچھ جہاں تک وہ غزل تو نہیں یاد آ رہی ہے جس پہ مجھے بہت زیادہ خراج تحسین داد تحسین سے نوازا گیا تھا. وہ اس میں کچھ شعر میں آپ کو سناتا ہوں. اچھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ ستم سے رشتہ غموں سے عزیزداری ہے. ستم سے رشتہ غموں سے عزیزداری ہے، وہ اس لیے کہ طبیعت میں انکساری ہے. وہ اس لیے کہ طبیعت میں انکساری ہے، لو آ گئے ہیں میرا سر خریدنے والے.
لو آ گئے ہیں، لو آ گئے ہیں میرا سر خریدنے والے، ذرا سی دیر کو دستار کیا اتاری ہے، واہ 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 واہ، ذرا سی دیر کو واہ دستار کیا اتاری ہے۔ اور جس شعر پہ مجھے سب سے زیادہ داد و تحسین سے نوازا گیا وہ شعر یوں تھا کہ جوان بیٹے کے لہجے سے ہو گیا احساس، جوان بیٹے کے، جوان بیٹے کے لہجے سے ہو گیا احساس، جو فصل بوئی تھی اب کاٹنے کی باری ہے، آہا، جو فصل بوئی تھی اب کاٹنے کی باری ہے۔ اس غزل نے مجھے بڑی بڑی مقبولیت دی۔ یہ غزل آج بھی جہاں پڑھتا ہوں میں اس کو بہت سراہا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کی یاد ملتی ہے مجھے۔ شعیب بھائی ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اچھا شاعر اور کامیاب شاعر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے شہرت کی بھوک کسے نہیں ہوتی پرویز بھائی، جی یہ بھی اس میں بھی قسمت کا ذکر ہوتا ہے۔ جی میں نے ایک شعر کہا تھا کہ ایک شعر میں سناؤں آپ کو اپنا جی کہ شہرتیں مل گئیں جوہلا کو گلوکاروں کو، شہرتیں مل گئیں جوہلا کو گلوکاروں کو، فن کسوٹی پہ پرکھتا رہا فن پاروں کو، واہ، فن کسوٹی پہ پرکھتا رہا فن پاروں کو۔ تو یہ اپنی اپنی تقدیر لے کے آتے ہیں لوگ، نہیں آپ پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں۔ جی جو اب میں دیکھ رہا ہوں شیخ صاحب، اسٹیج کی جو دنیا ہے، مشاعروں کی جو دنیا ہے، نشست میں تو شاعر اچھے شاعر ہی سنے جاتے ہیں جی وہاں جی پر، بالکل بے شک، لیکن جو اسٹیج ہے وہاں پہ اب پرفارمر بہت ضروری ہے۔ جی جی یہ تو صحیح حقیقت کہہ رہے ہیں۔ جی جی شعر چاہے جتنا اچھا ہو، اگر پرفارم نہیں ہو پایا جی جی، تو پھر وہ شاعر فلاپ ہو جائے گا وہاں پہ۔ تو کیا اب ہماری جو ادبی تہذیب تھی جی جی وہ کچھ بدل سی گئی ہے؟ دیکھیے اب نئے نئے روایتیں رائج ہو رہی ہیں، تاریاں بجایا جا رہا ہے۔ جی پہلے نشستوں کا جو معیار تھا پرویز بھائی، جی تو ہم لوگ تو بہرحال نشستوں سے اٹھ کے یہاں تک آئے، ہمارا سفر نشستوں سے شروع ہوا۔ جی وہاں اساتذہ کے درمیان میں شعر پڑھنا، پیروں میں لغزش ہوتی تھی پرویز بھائی جی کہ کوئی شعر ناموزوں نہ ہو جائے، کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، اور وہ شعر دوبارہ 2-3 بار پڑھایا جاتا تھا پرویز بھائی، جو شعر غلط ہوتا تھا خاص طور سے، تاکہ شاعر کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم کہیں نہ کہیں غلط ہیں۔ وہ اس وقت اگر اس کے اندر تھوڑی وہ صلاحیت ہے تو وہ اصلاح کر لیتا تھا اسی وقت، مصرع دہراتے وقت، ورنہ بعد میں اساتذہ بتاتے تھے کہ اس میں یہ کمی ہے بیٹا، اس کو درست کر۔ شعیب انور صاحب آپ یہ تسلیم کریں گے کہ اب تک بندی کی طرف دھیرے دھیرے ہماری شاعری جا چکی ہے؟ اب کوئی معیار پرویز بھائی رہا نہیں۔ دیکھیے شاعری میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ عطائے خدا بندی ہے، جزو پیغمبری ہے شاعری۔ جی شاعر حال، ماضی اور مستقبل کو ایک ساتھ دیکھتا ہے، تب ایک شعر کی تخلیق ہوتی ہے۔ پرانے لوگ جو کہہ گئے ہیں وہ آج سامنے آ رہا ہے بالکل، تو کیا ان کو کوئی علم غیب تھا؟ جی ان کے اندر اللہ نے وہ صلاحیتیں دی تھیں کہ وہ ماضی کو دیکھتے تھے، حال کو دیکھ رہے ہیں، اور سامنے مستقبل کو دیکھتے تھے۔ اچھا جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے بہت وقت تک جو ہے دریا بھی بچھائیں محفلوں میں، اور جی جی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے سیکھا بہت۔ بہت سیکھا۔ آج کل لوگ استاد بناتے ہیں اور بہت کم وقت دیکھ رہا ہوں کہ وہ مشاعروں میں، اور بہت جلدی ان کی کتاب آ جاتی ہے۔ بہت جلدی آ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے کیا آپ شاعری کی جو صحیح دیکھیے روایت ہے وہاں تک پہنچ پاتے ہیں؟ پرویز بھائی میری یہ کوشش رہتی ہے، خوب سے خوبتر کی تمنا کس کو نہیں ہوتی، جی اچھے سے اچھا کلام کہیں، اس لیے کم کہا میں نے، جی اور جتنا کم کہا وہ اپنا جو ایک پیمانہ میں نے ایک معیار بنا رکھا تھا اس سے نہیں ہٹے ہم۔ جی ایک غزل میں نے 4 شعر بھی کہے، 3 شعر بھی کہے، وہ غزل وہیں پڑی رہ گئی، پھر آگے نہیں بڑھے اس میں، کیونکہ اس معیار کے شعر پھر ہم نہیں کہہ پائے۔ اچھا اب تک کتنی غزلیں آپ کی جو ہے وہ کم و بیش آ چکی ہیں؟ 40 سال کے سفر میں جی 100 کے آس پاس غزلیں ہوں گی مجھے۔ اچھا میرا یہ بدقسمتی کہیے پرویز بھائی کہ میں آج تک ایک کتاب نہیں لا پایا اپنی، تھوڑی کاہلیت، تھوڑی میری عزم توجہی، کچھ مصروفیات۔ جی جی کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یار 40 سال کی شاعری ہو گئی، اب تو آپ صاحب کتاب ہونا چاہیے، مجموعہ آپ کا آنا چاہیے۔ اچھا سوشل میڈیا کا جب سے زمانہ آ گیا تب سے ایک چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جیسے جو بڑے شاعر ہیں جی جی ان کے ساتھ میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا یہ بات کہ ہم لوگ جب بھی کسی مشاعرے میں جاتے ہیں یا آرگنائز کرتے ہیں یا جاتے ہیں سنتے ہیں،
ایک وہی غزلیں چلی آ رہی ہیں 15 سالوں سے 20 سالوں سے، وہی ہر جگہ پڑھ رہے ہیں، اور اب تو ان کے مطلب لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کہ صاحب کبھی تو کچھ نیا سنا دیجیے۔ مان سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اب یہ ایک دم منظر عام پہ وہ چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی سال میں 1-2 غزل تو نئی آنی ہی چاہیے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ عوام جو سننا چاہتی ہے، جی جو چیزیں مقبول ہو جاتی ہیں جی وہ ذہن پہ حاوی ہو جاتی ہے انسان کے، وہ چاہتا ہے کہ یہ شخص آیا ہے اتنے دن کے بعد، مطلب جی، ہم تو اس کو وہی کلام سنے جو وہ اور شاعر بھی اسی سے کام چلانا اسی سے چاہتا ہے۔ کام چلانا چاہتا ہے، اور نیا کہیں ریلیز نہیں کرنا چاہتا ہے۔ ہاں جی نیا ریلیز کرتا ہے تو ڈرتا ہے وہ جی جی کہ پتہ نہیں یہ عوام پسند کرے نہ پسند کرے، یا لوگ پسند کرے نہ پسند کرے، لیکن وہ پرانے سے ہی کام چلا کے نکل دینا چاہتا ہے۔ جی یہ جو سامع کی ہے یا سننے والوں کی یہ کمی ہے یا ان کا معیار ہے میرا۔ شبہ بہت مزہ آیا آپ سے بات چیت بہت شکریہ کرتے ہوئے، اور میں چاہتا ہوں کہ سفر ہمارا سب سے آج کا پہلے یہ تو میں ختم ہو۔ مبارکباد دوں کہ آپ نے داستان ادب کا جو یہ چینل شروع کیا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ یہ چینل جو ہے نئے پرانے کہنے والوں کو بہت مقبولیت کی راہ دکھائے گا۔ اس کے لیے آپ کا میں بہت مشکور ہوں تہ دل سے کہ آپ نے مجھے اس چیز کو یاد کیا اس پروگرام کے لیے۔ شاعری تو چلتی رہے گی، نہ کبھی رکی ہے نہ رکے گی۔ آئیں گے لوگ شعر کہیں گے، چلے جائیں گے، کچھ مقبول ہوں گے، کچھ گمنامی کے اندھیروں میں غرق ہو جائیں گے، لیکن آپ نے جو یہ پہل کی ہے اس سے مجھے یقین ہے کہ یہ بہت دور تک آپ کی ریچ ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی مقبولیت بھی کم نہیں ہے، آپ کے چینل کی ریچ بہت دور تک جائے گی، اور لوگ جو اندھیرے میں ہیں وہ روشنی میں آئیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے خیر ہماری اس کی حوصلہ افزائی کی شعیب بھائی۔ ہماری کوشش لیکن یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے مشاعروں میں نہیں گئے ہیں، آپ ہندوستان کے ہر اسٹیٹ میں جا چکے ہیں جہاں بڑے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں، لیکن آپ وہاں نہیں پہنچے جہاں کے حقدار تھے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ کم سے کم یہ بات لوگوں تک پہنچے، اور پھر سے ایک ماحول بنے، ایک مشاعروں کا ماحول بنے جس میں اچھی شاعری بھی سنی جائے۔ ہم صرف پرفارمنس بیس پہ اگر چلے جائیں گے تو مشاعرے کی جو روح ہے وہ گھائل ہوتی رہے گی ہمیشہ۔ تو یہی ہماری کوشش ہے۔ شعیب صاحب آپ نے ہم کو وقت دیا، بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے۔ چلتے چلتے آپ کا ایک کوئی پسندیدہ شعر جو ہے وہ ہمارے سامعین تک ضرور پہنچے۔ میرا ایک سگنیچر شعر ہے جو میں ہر مشاعرے میں تقریباً پڑھتا ہوں، جی وہ پرویز بھائی آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ وہ میرے مسلک کے منافی ہے، عقیدت کے خلاف۔ ہاں ایک شاعر کا پیغام بھی یہی جی ہوتا ہے، اور یہ خانقاہوں کا بھی مشن ہے، ویژن ہے جی کہ میرے مسلک کے منافی ہے، عقیدت کے خلاف، میں نہ سن پاؤں گا ایک لفظ محبت کے خلاف۔ ارے واہ 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 اسی واہ طرح واہ، محبتیں قائم رکھیے۔ بالکل اسی کی ضرورت ہے، پوری دنیا کو محبت کی ہی ضرورت ہے، اور اس وقت جو پوری دنیا کا ماحول ہے، اور ایک دم سچا شعر ہے کہ یہ دنیا نفرتوں کے آخری سٹیج پہ ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تو علاج اس کا صرف محبت ہے۔ شعیب بھائی کا یہ شعر جہاں تک پہنچے، جو ہمارے سننے والے ہیں سب کو، ہمارا سب کا ایک یہی پیغام ہے، ساجی وراثت کا ایک یہی پیغام ہے کہ ہم سب مل جل کے رہیں، کیونکہ مل جل کے رہنے سے ہی ہم مضبوط ہوں گے، سماج مضبوط ہوگا، ہمارا دیش مضبوط ہوگا۔ ہم ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے آداب، خدا حافظ۔